السلام علیکم۔ آج یہ ویڈیو خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ انہیں محرم الحرام کے 12 دن یعنی چاند رات سے لے کے 12 محرم تک کیا کیا ہوا بالکل آسان زبان میں سمجھ آ جائے، اور کوئی ان سے اس بارے میں پوچھے یا شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ جواب دینے کے قابل ہو۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پر لوگ مصروف عمل ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے گھر میں علم سجا رہے ہیں، دیگر اسے مجلس میں دینے کے لیے تبرک خرید رہے ہیں، بچے نوحے سیکھ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں علم کیا ہے۔ علم ایک پرچم کی طرح ہے جو ہمیں اس بینر کی یاد دلاتا ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا اور مولا علی علیہ السلام کو خیبر کی جنگ میں عطا کیا اور مولا عباس علیہ السلام کو کربلا میں عطا کیا گیا تھا۔ اب ہم جانیں گے مجلس کیوں کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ کے دوست جو غیر شیعہ ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجلس کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس ہمارے مذہب، اسلام اور کربلا کے بارے میں جاننے کے لیے ایک میٹنگ ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دمشق شہر میں پہلی مجلس کا انعقاد کیا تاکہ ہر شخص کو مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے۔ تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں نوحہ کیا ہے۔ نوحہ افسوسناک نظم ہے، کربلا کی کہانی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ امام مظلوم علیہ السلام کی مدد کے لیے وہاں موجود ہیں؟ مجلس کے اختتام پر ہم امام کے نام پر تبرک ہر اس شخص کو دیتے ہیں جو اس واقعے کو یاد کرنے آتا ہے۔ چاند رات، محرم کی پہلی شام، آسمان میں ایک نیا چاند نظر آتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک نیا مہینہ اور ایک نیا سال کل سے شروع ہونے والا ہے۔ ہم اداس کیوں ہیں؟ سنیں، ہم اداس ہیں کیونکہ یہ خاص وقت ہے جب امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ امام اور ان کے تمام اہل خانہ کوفے کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہ گرم صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور آگے بہت سی مشکلات ہیں۔ وہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں اور رات کے لیے صحرا میں رک جاتے ہیں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نئے چاند کو دیکھتی ہیں تو وہ دعا پڑھتی ہیں، پھر اپنے بھائی امام حسین کو بلانے کے لیے بی بی فضہ کو بھیجتی ہیں۔ امام حسین اپنی بہن زینب کو سلام پیش کرنے کے لیے خیمے میں آتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں اداس کیوں ہو میرے بھائی؟ امام حسین جواب دیتے ہیں میری بہن زینب، یہ محرم کا مہینہ ہے، 10ویں دن عاشور، ہم سب کو دریائے فرات کے کنارے یزید کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ پہلی محرم، امام حسین علیہ السلام کوفے جاتے ہوئے رکے کیوں تھے؟ یزید نامی ایک شریر شخص امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی یزید چاہتا تھا اس سے اتفاق کرنا۔ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ یزید کی بات ماننا اسلام کے خاتمے کا مطلب تھا۔ یزید شرابی تھا اور اسلام کے کسی اصول کو نہیں مانتا تھا۔ وہ تمام مسلمانوں کا رہنما اور حکمران بننے کا دعویٰ کرتا رہا، اور امام حسین علیہ السلام کو اسلام بچانا تھا۔ اگر امام علیہ السلام مدینے میں رہتے تو یزید انہیں وہیں مار دیتا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے شہر نبوی سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ آپ 28 رجب 60 ہجری کو اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئے اور آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ اس کے بعد وہ جنت البقیع قبرستان مدینہ منورہ میں اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا اور اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کو الوداع کہنے کے لیے گئے۔ مولا عباس صحرا کے راستے طویل سفر کے لیے اونٹوں اور پانی کے حصول کے انچارج تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے تمام خاندان والے ان کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ جس کا نام علی اصغر تھا اور جو صرف 2 ہفتے کا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ صرف ان کی بیٹی فاطمہ صغریٰ جو سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ بیمار تھیں وہ نہ جا سکیں۔
اہل مدینہ کو امام علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی رخصت ہوتے دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ سب الوداع کہنے آئے۔ جب وقت آیا اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا اونٹوں کی پیٹھ پر چڑھنے کا، سڑکوں کو صاف کیا گیا، گھروں کی چھتوں پر کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ علی اکبر نے اپنی والدہ ام لیلہ کی مدد کی، حضرت قاسم نے اپنے والدہ ام فروہ کی مدد کی، حضرت عباس نے اپنی بہن ام کلثوم کی مدد کی، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی باری آئی تو خود امام حسین علیہ السلام نے قدم آگے بڑھا کر اونٹ کی پیٹھ پر اپنی بہن کو بٹھایا اور مدد کی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ سفر میں 6 دن لگ گئے۔ مکے میں قیام کے دوران کوفے کے لوگوں سے بہت خط لکھے، جس میں ان کی رہنمائی کے لیے وہاں آنے کو کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ مکے میں امام حسین علیہ السلام کب تک تھے؟ امام علیہ السلام نے ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ حج کے وقت وہ حج مکمل نہ کر سکے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یزید ملعون نے اپنے سپاہیوں کو امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، امام علیہ السلام نے اللہ کے پاک گھر میں کوئی خون ریزی نہیں چاہی اور اسی طرح مکہ چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے لوگ حج مکمل کرنے کے لیے میدان عرفات کی طرف گئے، امام حسین علیہ السلام کو اپنا حج ترک کر کے کوفے کی طرف جانا پڑا۔ 2 محرم یہ وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ امام کوفے کی طرف جا رہے تھے جب حر اور ان کے سپاہیوں نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ سب بہت پیاسے تھے اور پیاس سے بے حال تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر اور ان کے تمام فوج کو اتنا پانی دیا جتنا وہ پینا چاہتے تھے۔ حر نے پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ انہیں یزید نے بھیجا ہے کہ امام کو کوفے جانے سے روکا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ کوفے سے 40 میل دور جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا اچانک رک گیا اور چلتا نہیں تھا۔ امام نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا اور کسی نے کہا غزاریہ۔ کوئی اور نام ہے؟ امام نے پوچھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا مطلب کیا ہے؟ کربلا 2 لفظوں پر مشتمل ہے، کرب اور بلا۔ کرب کا مطلب مصائب اور بلا کا مطلب مصیبتیں۔ گھوڑوں سے اترتے ہی ایک زرد دھول ہوا میں طلوع ہوئی۔ بی بی زینب نے پکارا میں گھبرا گئی ہوں بھیا۔ امام حسین نے کہا صبر کرو میری بہن زینب۔ 3 محرم الحرام۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ آج کربلا میں کیا ہوا۔ بنو اسد کون تھے؟ 3 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا جو کربلا کے قریب رہتے تھے اور ان سے کربلا کی زمین 60,000 دھرم میں خرید لی۔ امام علیہ السلام نے بنو اسد کو واپس دے دی وہ زمین اور مردوں سے کہا میں جلد ہی یہاں مارا جاؤں گا، میرے خاندان کے تمام افراد بھی مارے جائیں گے، کوئی ہمیں دفن نہیں کرے گا۔ جب ہم مر جائیں تو براہ کرم آنا اور ہمارے اوپر کچھ مٹی ڈال دینا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا اگر تمہارے مرد بھی آنے میں بہت ڈرتے ہوں تو پھر تم ایسا کرنا۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے بچوں کو بلا کر ان سے کہا بچوں اگر آپ کے والدین نہیں آ سکے تو آپ اس طرح آنا جیسے آپ کھیل رہے ہوں اور ہمارے اوپر مٹی ڈال دینا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں کو ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیں۔ بہت جلد ہی شور مچنے لگ گیا کیونکہ عمر ساتھ 4,000 کا لشکر لے کے آ گیا تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ آج ہم حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں 3 محرم کو۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین کو خط لکھا تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیج دیا تھا۔ پہلے کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں رہے جو امام کے سچے دوست تھے، لیکن کوفہ کا نیا حاکم ابن الزیاد بہت
برا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اگر انہوں نے مسلم ابن عقیل کی مدد کی تو وہ انہیں قتل کر دے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہانی مسلم سے وفادار رہے اور ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا؟ یہ 8ویں ذی الحج 60 ہجری کا واقعہ تھا۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوفے کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ ہانی کے گھر سے نکل گئے اور امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ وہ اب کوفہ نہ آئیں۔ وہ اکیلے ہی گلیوں میں چلتے رہے اور ان کے پاس نہ کھانا تھا، نہ پینے کو پانی، نہ کوئی جگہ جہاں وہ ٹھہریں۔ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے تو نامی ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور کہا، دیر ہو چکی ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم نے کہا، میں اس شہر میں تنہا ہوں۔ وہ بولی، کون ہو تم؟ آپ نے اسے بتایا، میں مسلم ہوں، سفیر حسین۔ مجھے امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب خاتون کو پتہ چلا کہ مسلم ہیں تو اس نے انہیں اپنے گھر کے اندر آنے کو کہا، لیکن خاتون کا بیٹا ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ وہ سارا دن حضرت مسلم کی تلاش میں رہا اور جب اسے اپنے گھر میں مسلم کو پایا تو وہ ابن زیاد کو بتانے کے لیے وہاں نکل پڑا۔ جلدی ابن زیاد نے 70 فوجی جوان اس عورت کے گھر بھیجے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ اندر آئیں، چنانچہ وہ گھر چھوڑ کر دوبارہ گلی میں نکل گئے۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا، لیکن آپ بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ بہت سارے تھے اور حضرت مسلم اکیلے تھے۔ وہ چھت پر گئے اور پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا تاکہ مسلم اندر گر جائیں۔ جب وہ اندر گرے تو انہیں بطور قیدی ابن زیاد کے محل میں لے جایا گیا۔ حضرت مسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ امام حسین کے لیے پریشان تھے، جو کوفے کی طرف آ رہے تھے، جہاں لوگوں نے اپنا رویہ بدلا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم کو قتل کر دو۔ جس وقت وہ مارے جانے والے تھے اسی وقت حضرت مسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرا سلام قبول کریں اے میرے امام حسین۔ ان کا سر کاٹ کر یزید کو بھیج دیا گیا اور ان کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ کر ساتھ لے لی گئی۔ حضرت مسلم کا مزار کوفے میں ہے۔ زیارت پڑھتے وقت ہم حضرت مسلم کی نقل کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی انگلی قبلے کی طرف کرتے ہیں جیسا کہ ہم امام حسین کو اپنا سلام کہتے ہیں۔ حضرت مسلم کے یتیم محمد اور ابراہیم علیہ السلام بغیر رحم کے مارے گئے اور ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئیں۔ 4 محرم ہم کربلا میں شہید ہونے والے انصار امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوستوں اور مددگاروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا تاکہ وہ آخر تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ جب امام حسین نے انہیں بار بار کہا کہ وہ جانے کے لیے آزاد ہیں تو انہوں نے امام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا، میری طرح کسی کے دوست اور مددگار نہیں ہیں، نہ میرے نانا اور نہ ہی میرے بابا کے اتنے مخلص وفادار دوست اور مددگار تھے۔ شہدائے کربلا کے روضے جو انصار حسین تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے وفادار دوست، مددگار اور ساتھی تھے۔ کچھ حبیب ابن مظاہر کی طرح بوڑھے تھے، وہاب کلبی جیسے دوسرے نوجوان تھے، کچھ امیر تھے زہیر ابن کین کی طرح، دوسروں کی طرح جون غلام تھے، کچھ اس طرح سلیم اور عمیر کوفے اور بصرہ جیسے قصبوں سے آئے تھے، دوسرے صحرا میں رہ چکے تھے۔ عمار اور مسلم ابن اوسجہ جیسے مرد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نافع اور جندب جو امام علی علیہ السلام کے دوست تھے، وہ سب عاشور کے دن اسلام کا دفاع کرتے ہوئے عمر ابن سعد کی فوج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام ان میں سے ہر ایک کے لیے روتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل کیوں ہوئے؟ اور یزید کی فوج کے سالار تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے کی طرف جانے سے روکا تھا۔ امام حسین نے حر اور ان کے سپاہیوں کو پانی دیا تھا جب وہ بہت زیادہ پیاسے تھے اور پانی کو ترس رہے تھے۔ عاشور کی رات حر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بے چینی سے سوچ رہے تھے۔ اب انہیں امام حسین علیہ السلام کا راستہ بند کرنے پر افسوس ہوا
اور امام کے پہلو میں آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جا کر امام سے التجا کی کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کا استقبال کیا اور گلے لگایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حر کو اپنے گناہوں پر واقعی افسوس ہے۔ حر نے پھر عمر ابن سعد کی فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب وہ گر گئے تو امام حسین علیہ السلام نے خود انہیں پکڑا اور حر کے سر کے گرد ایک خاص قسم کا رومال باندھ دیا۔ جب حر شہید ہوئے تو امام حسین کو اپنے نئے دوست کو کھونے پر بہت دکھ ہوا۔ امام حسین حر کی لاش کو خیمے میں واپس لے گئے، جہاں پر حر کے لیے تمام بیویاں ماتم کناں تھیں۔ 5 محرم کوفے سے زیادہ فوجی دستے کربلا پہنچے۔ انہیں ابن زیاد نے امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ امام حسین کے تمام دوستوں کے قتل کے بعد امام حسین کے خاندان کے جوانوں کی باری تھی۔ ہم ان کی بہن بی بی زینب کے 2 بہادر بیٹوں پر نظر ڈالیں گے۔ ان کے نام اون اور محمد ہیں۔ جب حضرت عقیل علیہ السلام کے خاندان کے جوان مارے گئے تو حضرت اون اور محمد علیہ السلام کی باری تھی۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے ان کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے امام کے ساتھ بھیجا تھا۔ جب وقت آتا ہے اسلام کو بچانے کا، وہ اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا کیا وہ میدان جنگ میں جا سکتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ خود ان کے ساتھ تھیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے گئی تھیں کہ امام حسین اجازت دیں۔ امام حسین نے ان کی درخواست پر ہاں کہا۔ دونوں جوان میدان جنگ میں نکل پڑے۔ انہوں نے یزید کی فوج کو بتایا کہ ہم اون اور محمد ہیں، جعفر طیار اور حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ امام حسین اور مولا عباس نے دیکھا کہ انہوں نے کس بہادری سے مقابلہ کیا، حالانکہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، جنہیں 3 دن سے پانی نہیں ملا تھا۔ عمر ابن سعد کی فوج یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کس قدر شدت سے لڑ رہے ہیں۔ تو عمر ابن سعد کی فوج نے منصوبہ بنایا کہ انہیں گھیریں اور ہر طرف سے حملہ کریں۔ آخر کار وہ اپنے گھوڑوں سے گر پڑے اور امام کو پکارا، ہماری آخری سلام قبول کریں مولا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سجدہ کیوں کیا جب ان کے بیٹے شہید ہو گئے؟ تو امام حسین اور مولا عباس وہاں سے نکل کر انہیں واپس لے آئے، دونوں بچوں کو۔ ہائے وہ اتنے زخمی ہوئے کہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ جب ان کی لاشیں خیمے میں پہنچیں تو ساری بیویاں رونے لگیں، مگر بی بی زینب سجدے میں تھیں اور کہہ رہی تھیں، اے میرے معبود، میری قربانی قبول کرنے پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ 6 محرم الحرام کچھ لوگ جو عمر ابن سعد کے ساتھ تھے، انہیں احساس ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑائی کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، لہٰذا وہ بھاگ گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قبیلہ بنی اسد سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان پر عمر ابن سعد کے سپاہیوں نے حملہ کیا اور واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو نبی کی تصویر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کے 18 سالہ بیٹے یاد ہیں۔ ان کا نام علی اکبر علیہ السلام تھا اور وہ خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے۔ وہ نہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آواز بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح چلتے اور باتیں کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مشابہ تھے کہ ہر ایک نے انہیں شبیہ پیغمبر یعنی نبی تصویر کہا۔ جب علی اکبر اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، کیا میں میدان جنگ جا سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور کہا، جاؤ اپنی ماں، پھوپھی اور اپنی بہنوں کو الوداع کہو۔ امام حسین نے فرمایا، جب بھی ہم نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کی طرف دیکھتے۔ بہت مشکل سے سب نے تسلیم کیا کہ اب علی اکبر علیہ السلام کی باری ہے، اور کئی بار وہ جانے کی کوشش کرتے لیکن واپس اندر آ جاتے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو ایک بار اور اپنی زیارت کرا سکیں۔ علی اکبر علیہ السلام دشمن اسلام کو مقابلہ کرنے گئے۔ امام حسین دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے کہ ام لیلہ سلام اللہ علیہ نے امام کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام اداس ہو رہے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، اے میرے امام، کیا میرا اکبر ٹھیک ہے؟ امام نے کہا، ام لیلہ، اکبر کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے میرے معبود، جس طرح
تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا تھا، اسی طرح مجھے ایک بار میرے اکبر سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سلام اللہ علیہ کی دعا سنی۔ جلدی امام نے اپنے بیٹے کو واپس خیموں کی طرف آتے دیکھا۔ اکبر علیہ السلام نے کہا، اگر صرف کچھ پانی مل جائے، مگر پانی نہ تھا۔ علی اکبر واپس میدان جنگ میں پیاسے لوٹے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عمر سعد کے سپاہیوں نے گھیرا اور نیزے سے حملہ کیا۔ علی اکبر نے اپنے گھوڑے سے گر کر کہا، میرا آخری سلام ہو آپ پر میرے بابا۔ بیٹی کی صدا سنتے ہی ام لیلہ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ امام مشکل سے راستہ دیکھ سکے اور راستے میں کئی بار گرتے اور بلاتے رہے، کہاں ہو بیٹا، مجھے دوبارہ آواز دو۔ آخرکار علی اکبر علیہ السلام امام کو مل گئے۔ امام حسین نے دیکھا علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ ہے۔ امام نے جھک کر اپنی تمام قوت استعمال کرتے ہوئے نیزہ نکالا، لیکن نیزے کے ساتھ ہی علی اکبر نے آخری سانس لی۔ علی اکبر کی لاش واپس خیمے جانا بہت مشکل تھا۔ امام حسین نے پکارا، اے بنی ہاشم کے بچوں، میرے علی اکبر کو خیموں میں لانے کے لیے میری مدد کرو۔ 7 محرم الحرام، امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا اور کربلا کے گرم صحرا میں بچے بہت پیاسے تھے۔ ابن زیاد ملعون کے احکامات کے تحت دریائے فرات کے کنارے کو بند کیا گیا تھا تاکہ ایک قطرہ بھی امام حسین اور ان کے ساتھیوں میں کسی کو نہ مل سکے۔ تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کون تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، خاص طور پر حضرت قاسم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ زہر کے ذریعے اپنے والد کی شہادت کے وقت قاسم علیہ السلام کی عمر صرف 3 سال تھی۔ ان کے چچا امام حسین نے بڑی محبت سے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ اب قاسم پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ میدان جنگ میں جا سکتے ہیں؟ امام کیسے ہاں کہہ سکتے تھے اس بچے کو جو بمشکل 13 سال کا ہے اور ان کے بھائی کا یتیم ہے۔ قاسم کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ افسوس کے ساتھ اپنی ماں ام فروہ سلام اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ دونوں نے دعا کی ان کا مسئلہ حل ہونے کے لیے۔ تو انہیں یاد آیا کہ ان کے بابا امام حسن علیہ السلام نے ایک خط دیا تھا کہ جب چچا مشکل میں ہوں اور جنگ کی اجازت نہ دیں تو یہ خط چچا کو دے دینا۔ اس لمحے سے بڑی مشکل لمحہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا۔ خط ہاتھ میں لے کر قاسم علیہ السلام اور ان کی والدہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے۔ امام نے اپنے بھائی کی طرف سے وہ خط پڑھا جس میں کہا گیا تھا، اے میرے بھائی حسین، کربلا میں میری جگہ میرے بیٹے قاسم کو لڑنے دو۔ قاسم علیہ السلام کو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، قاسم تم جا سکتے ہو۔ قاسم نے امام کے ہاتھ پاؤں چومے اور وہاں سے چلے۔ جب وہ جنگ کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے صرف ایک قمیض پہن رکھی تھی، کیونکہ جناب قاسم پر کسی قسم کا جنگی لباس نہیں آتا تھا۔ چھوٹے تھے نا، ان کے پاؤں ابھی تک گھوڑے کی رکابوں تک نہیں پہنچے تھے۔ ایسے ہی بہادری سے مقابلہ کیا اور عمر سعد کی فوج یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنا جوان لڑکا، اتنا اچھا سپاہی، بہت سے مضبوط آدمی ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، لیکن قاسم علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کو شکست دی۔ ان پر بار بار حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ آخر کار وہ گر گئے۔ جب وہ اپنے گھوڑے سے گرے تو انہوں نے پکارا، اے میرے چچا میری مدد کریں۔ تیزی سے امام حسین اور مولا عباس دونوں قاسم کی طرف بڑھے، لیکن افسوس کہ ان کے پیچھے ان کے پہنچنے سے پہلے انہیں گھوڑوں کے نیچے رون ڈالا گیا۔ امام نے پکارا، آپ کے چچا کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ نے مجھے مدد کے لیے بلایا، لیکن میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ قاسم علیہ السلام کو خیموں میں لے جایا گیا اور اہل بیت علیہ السلام اپنے اس جوان کے ٹکڑے ہوئے جسم کو دیکھ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ قاسم علیہ السلام کا چھوٹا بھائی عبداللہ ابن حسین ابن حسن علیہ السلام امام حسین کی مدد کے لیے وہاں سے نکلا۔ جب عصر کے وقت امام اپنے گھوڑے سے گرے، عبداللہ اپنے چچا کے گلے لگا، اور جب عمر ابن سعد کی فوج امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر رہی تھی تو عبداللہ اپنے چچا کو ڈھال دینے کے لیے اپنے بازو آگے کر دیے۔
عبداللہ کے ساتھ ہاتھوں تلواروں اور خنجروں سے کاٹے گئے۔ وہ اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن حسن علیہ السلام کے لیے بہت روئے۔ 8 محرم، امام حسین علیہ السلام کے خاندان اور دوست بہت پیاسے ہیں۔ بچے روتے ہیں، العطش العطش، ہم پیاسے ہیں مگر پانی نہیں ہے۔ مولا عباس نے پانی لانے کی کوشش کی لیکن پانی نہ ملا۔ کچھ مردوں نے عمر ابن سعد کی فوج سے کم از کم پانی لانے کے مطالبہ کیا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے دریا سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بتایا گیا کہ امام حسین اور ان کے اہل خانہ کے لیے پانی نہیں ہے۔ 8ویں محرم کا دن ہمیں مولا عباس علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ وہ بہت بہادر تھے اور عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو علمدار منتخب کیا۔ مولا علی ہمیشہ اسلام کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اٹھاتے تھے۔ ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے خاندان کے مرد میدان جنگ میں جا رہے تھے اور اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو رہے تھے۔ مولا عباس میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے اور اسلام کا دفاع کرنا چاہتے تھے، لیکن ہر بار جب وہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھنے جاتے تو انہیں کہا جاتا، ابھی نہیں عباس، تم علمدار ہو، میری فوج کا پرچم اٹھانے والے ہو۔ جب بہت دیر ہو گئی، سب لوگ شہید ہو گئے تو آخر میں مولا عباس نے افسوس سے کہا، میرے مولا اپنا فوج ہے جس کا میں علمدار رہوں، ہر ایک کو شہید کر دیا گیا۔ جعفر طیار اور عقیل علیہ السلام کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر چلے گئے، اون محمد چلے گئے، قاسم کی لاش کو رون ڈالا گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کیسے راضی ہوئے مولا عباس کو جانے دینے پر۔ بس پھر سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی ایک خشک مشکیزہ لے کر اندر آئیں اور العطش العطش کہنے لگیں کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، جاؤ عباس، بچوں کے لیے کچھ پانی لے آؤ۔ مولا عباس نے اپنی پیاسی بھتیجی سکینہ کو اپنی باہوں میں لیا اور ان سے کہا، مجھے مشک دو، میں جا کر تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے مشک علم سے باندھی اور میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ عمر سعد کی فوج نے دریا کے کنارے بند کر دیے تھے۔ مولا عباس نے بہادری سے دریا تک پہنچے اپنا راستہ بنایا اور آپ نے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا۔ مشک بھری اور آپ علم اور مشکیزہ لے گئے، پانی بھر کر واپس جانے لگے۔ دریا کے کنارے بچوں کو دیکھا انہوں نے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چچا آپ پانی لے کے آئیں گے۔ لیکن فوج یزید نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے ہر طرح سے ان سے لڑے اور حملہ کیا لیکن ایک بدبخت نے آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ مولا عباس اتنے بہادر تھے کہ آپ نے اب علم اور مشکیزہ اپنے بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ افسوس کہ بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب مولا عباس نے علم کو اپنے سینے اور گھوڑے کے درمیان تھام لیا۔ ایک تیر نے مشک کو چھید دیا اور پانی بہہ گیا۔ مولا عباس کو اس قدر دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ لیا۔ عمر سعد کی فوج نے اب بار بار ان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر گئے اور آواز دی، میرے مولا یا سیدی امام حسین، میرا آخری سلام قبول۔ اپنے بھائی کی آواز سنتے ہی امام علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ مولا عباس تک پہنچنے سے پہلے آپ جھکے اور آپ نے کچھ اٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر جھکے اور آپ نے کچھ اور اٹھایا، اور وہ تھے مولا عباس کے دونوں بازو جو کٹ گئے تھے۔ مولا حسین مولا عباس کے پاس پہنچے۔ آپ مولا عباس کے پاس مشک اور علم کے ساتھ زمین پر لیٹ گئے اور کہا، مولا عباس نے مجھے خیمے نہ لے جانا میرے مولا، میں نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا سکینہ سے لیکن میں نہیں لا سکا۔ امام حسین نیچے جھکے اور کہا، اے میرے بھائی عباس، میری کمر اب ٹوٹ گئی۔ امام نے دیکھا کہ عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں خون ہے۔ آپ نے خون کو صاف کیا، عباس کا سر اپنی گود میں لیا۔ عباس علیہ السلام نے امام کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ امام حسین علیہ السلام رو پڑے۔ وہ علم کو لے کر خیمے واپس آ گئے۔ بچے پیاسے تھے، خاص طور پر سکینہ دروازے پر منتظر تھی۔ جب انہوں نے امام حسین کو علم کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو عباس علیہ السلام کے بغیر وہ رو پڑی۔
اور کہا چچا عباس کہاں ہیں بابا، واپس کیوں نہیں آئے؟ اونچی آواز میں ماتم ماتم کیا، کیونکہ تمام بچے اور عورتیں علم کے نیچے جمع تھیں جو اب خون سے گیلا تھا۔ 9 محرم الحرام رات امام حسین علیہ السلام عمر ابن سعد سے بات کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا خوف کرے اور امام سے نہ لڑے۔ عمر ابن سعد نے بات نہ سنی، ابن زیاد کو لکھ بھیجا، جس پہ ابن زیاد نے واپس لکھا کہ یا تو حسین سے جنگ کرو یا شمر لعین پر چھوڑ دو۔ جب شمر 9 محرم کو کربلا پہنچا تو عمر ابن سعد نے فیصلہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑے گا، کیونکہ اسے لالچ تھی۔ وہ اسی رات امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے لگے اور خیموں کی طرف جانے لگے، لیکن امام حسین نے ایک رات کا وقت مانگا، وہ ساری رات عبادت میں گزار سکیں۔ اس رات کو شب عاشور کہتے ہیں۔ آج ہمیں علی اصغر علیہ السلام اور امام حسین کے بیٹے امام کے خاندان سے شہید ہونے والوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ 10 محرم الحرام 10 محرم کو عاشور کہا جاتا ہے اور یہ سال کا سب سے افسوسناک دن ہے۔ تیسرے روز بھی امام حسین اور ان کے دوستوں اور اہل خانہ کے لیے پانی نہیں ہے۔ 61 ہجری میں اس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اہل خانہ سوائے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے، جو بہت بیمار تھے، کربلا میں شہید کیے گئے، سوائے چوتھے امام کے۔ ہم گزشتہ 10 دنوں کے دوران ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، روتے ہیں، لیکن یہ سب محرم کی 10ویں روز شہید ہوئے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے 18 سالہ کڑیل جوان بیٹے سے کہا، جن کا نام علی اکبر علیہ السلام تھا، کہ آج اذان تم دو گے۔ علی اکبر علیہ السلام دیکھنے، آداب اور آواز میں شبیہ پیغمبر کی طرح تھے۔ شاید لوگ نبی کریم کی جیسی آواز میں اذان سن کر اپنی غلطی کا احساس کریں اور امام کے خلاف جنگ نہ کریں۔ کربلا میں یزید کی فوج کا سالار عمر ابن سعد نے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف نشانہ لگایا اور اس کے بعد جلد ہی ہزاروں تیروں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ امام کے ساتھ ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور جلد ہی ایک ایک کر کے تمام دوست امام جیسے زہیر اور حبیب علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ظہر کے وقت تمام انصار حسین شہید ہو گئے۔ اب بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی باری تھی۔ اون محمد اور قاسم جیسے بھانجے بھتیجے، عباس اور جعفر علیہ السلام جیسے بھائی اسلام کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علی اکبر اور یہاں تک کہ ننھے علی اصغر علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں شہید ہو گئے۔ آخری وداع امام حسین علیہ السلام ہی کا تھا اور وہ الوداع کہنے خیمے میں آئے۔ اے زینب، اے کلثوم، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے رقیہ، اے رباب، اے ام لیلا سلام اللہ علیہ، اور اے میری بیٹی سکینہ، اور اے فضہ سلام اللہ علیہ، میرا آخری سلام ہو تم سب پر۔ امام کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، سب رو رہے تھے، یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی گردن پر بوسہ دیا۔ انہیں یاد آیا کہ ان کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا نے ان سے کہا تھا کہ ان کی گردن چوم لیں جب وہ آخری بار ان سے ملنے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر ان کے بازوؤں کو بوسہ دیا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری سکینہ کا خیال رکھنا، مولا نے کہا، وہ شاید ہی 4 سال کی تھیں، وہ مجھے یاد آئیں گی، امام نے کہا۔ اس کے بعد امام اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت آہستہ سے جگایا اور کہا، میں جا رہا ہوں میرے بیٹے۔ چوتھے امام نے آنکھیں کھول کر پوچھا کہ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ اون محمد کہاں ہیں؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ علی اصغر کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، ان سب کو شہید کر دیا گیا ہے، اب مردوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے سوائے تمہارے اور میرے۔ امام نے پھر کہا، جب تم مدینے واپس جاؤ تو میرے شیعوں کو کہنا کہ میں نے انہیں عاشور کے دن یاد کیا ہے، اور جب بھی پانی پئیں میری پیاس کو یاد کریں، اور ساتھ کہیں اللہم لعن قتلۃ الحسین۔ امام خیمے سے نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ نے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا اور کہا،
میرے دوست کہاں ہیں؟ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ بی بی زینب آگے آئیں ان کی مدد کو۔ آپ کو اپنے گھوڑے پر سوار کیا، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ گھوڑا چل نہیں رہا۔ یہ آخری سفر ہے، کہا میرے مولا نے اپنے گھوڑے سے۔ گھوڑا پھر بھی حرکت نہیں کرتا تو نیچے کی طرف دیکھا کہ امام کے گھوڑے سے ایک ننھی سی شہزادی چپٹی ہوئی ہے۔ امام نیچے اترے اور بیٹی کو اٹھا لیا اور کہا، اے میری سکینہ، آپ یہاں کیوں ہیں؟ میں نے تو الوداع کہہ دیا تھا آپ کو۔ سکینہ نے جواب دیا، ہے میرے بابا، مت جائیں، آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر سو نہیں سکتی۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ رو پڑی۔ مولا نے فرمایا، آپ بی بی زہرا کی پوتی ہیں، صبر کریں۔ اگر آپ کے بابا نہیں گئے تو اسلام نہیں رہ سکتا، امام حسین نے کہا، اور وہ میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ شام غریبہ سب سے اداس رات کیوں ہے؟ عاشور کے دن کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام اہل خانہ کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا جب وہ شہید ہو چکے تھے۔ عمر ابن سعد کی فوج کے بد نیتوں نے امام کی لاش کو لوٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ لوٹا، امام کی زرہ، کپڑے، جوتے، تلوار اور یہاں تک کہ ان کی انگلی سے انگوٹھی بھی۔ پھر عمر ابن سعد نے گھوڑوں کے پیٹھ پر اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کی لاش کو رون دیں۔ پھر وہ ان خیموں کی طرف روانہ ہوئے جہاں بیوہ اور یتیم رو رہے تھے۔ انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی اور جو کچھ بھی لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا۔ انہوں نے وہ بالیاں چھین لی جو بی بی سکینہ نے پہن رکھی تھیں اور سکینہ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے بیویوں کو اپنے نیزوں سے مارا، ان کی چادریں اتاریں۔ وہ حجاب جو بیویوں کے سروں پر تھا اتار لیا گیا۔ وہ اس جگہ چلے گئے جہاں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بخار سے بیمار لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی چٹائی چھین لی گئی۔ انہوں نے امام زین العابدین کے ہاتھوں، پیروں اور گردنوں کے گرد بھاری زنجیریں ڈال دیں۔ بیویاں اور بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک بھاگتے رہے۔ جب آخری خیمے کو آگ لگ گئی تو بی بی زینب نے اپنے بھتیجے اور وقت کے امام سے پوچھا، ہم کیا کریں؟ کیا ہم باہر آئیں یا اندر ہی آگ کے خیمے میں رہیں؟ امام نے کہا، نہیں پھوپھی، باہر جائیے۔ تو وہ سب جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل آئے۔ بی بی زینب، ام کلثوم، امام حسین علیہ السلام کی بہنوں نے تمام بچوں اور بیویوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے بچوں کی گنتی شروع کی تو کچھ بچے غائب تھے۔ چنانچہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ڈھونڈنے چلی گئیں۔ انہوں نے فرش پر 2 چھوٹے ننھے بچوں کو دیکھا۔ جب بیوی نے انہیں اٹھایا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ انہیں فوج یزید کے گھوڑوں نے رون ڈالا تھا۔ وہ روتے ہوئے پھٹ پڑی اور چیخ کے کہا، اے میرے خدا، یہ کیسی لعین فوج ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ بی بی زینب کو اپنے بھائی امام حسین کی بیٹی سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈھونڈتے مقتل پہنچی تو دیکھا کہ وہ ایک سر کٹے لاشے سے چپکی ہوئی ہیں اور بابا بابا کہہ رہی ہیں۔ بی بی زینب نے اپنی چھوٹی سی بھتیجی کو اپنے بازوؤں میں لیا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ وہ باقی خواتین کے پاس لے گئیں۔ عمر ابن سعد کی فوج جو خوشی منا رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، گانے بجا رہی تھی اور ڈھول پیٹ رہی تھی۔ امام حسین کے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانا بھیجا اور پانی بھیجا، لیکن امام حسین کے خاندان میں کوئی بھی کھانے کی کمی کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ ان کے تمام عزیز بھوکے اور پیاسے شہید ہو چکے تھے، وہ کیسے کھانا کھا سکتے تھے؟ وہ روتے رہے۔ رات گزری، انہوں نے نماز ادا کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں گئے۔ بی بی زینب اہل بیت کی حفاظت کے لیے بیدار رہیں۔ وہ اپنے بھائی عباس کے بارے میں سوچتی تھیں کہ وہ ہر رات اسی طرح پہرا دیتے تھے۔ اچانک انہیں کوئی آتا نظر آیا اور بی بی زینب نے کہا، رک جاؤ، ہمارے پاس اب لوٹ مار کے لیے کچھ نہیں بچا۔ بچے ابھی سو کر اٹھے ہیں مگر سوار قریب آتا گیا۔ رک جاؤ، وہ مسلسل کہتی رہیں، میری بات سنو، میں زینب ہوں، علی کی بیٹی۔ سوار نے کہا، اے زینب میری بیٹی، میں آپ کا بابا علی ہوں، میں آیا ہوں، لہٰذا آپ آرام کریں۔ 11 محرم الحرام۔
جب طویل رات کا خاتمہ ہوا اور آخر صبح ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام اور بیویوں نے نماز ادا کی۔ کربلا کے میدان جنگ میں ان کی چاروں طرف اپنے پیاروں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں، ان کے خیمے جلا دیے گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سر ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ فوج یزید اپنے مردہ سپاہیوں کو دفن کرنے میں لگی، لیکن چوتھے امام کو، امام حسین علیہ السلام یا ان کے خاندان میں سے کسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے جسموں کے ٹکڑے زمین پر پڑے تھے۔ عمر ابن سعد نے پھر کوفے کے گورنر ابن زیاد کو تمام سر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امام کے خاندان کے تمام سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے۔ انہوں نے سروں کی گنتی کی، پھر کہا کہ ایک سر غائب ہے۔ یہ علی اصغر علیہ السلام کا تھا، جسے امام حسین علیہ السلام نے دفن کر دیا تھا پہلے ہی۔ حرملہ لعین جس نے علی اصغر کو اپنے تیر سے شہید کیا تھا، اب وہ ان کی تلاش کرنے لگا کہ اس ننھے سے شہید کی قبر کہاں ہے۔ آخرکار اسے قبر مل گئی۔ اس نے قبر کھودی اور ننھے سے 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹا اور اسے بھی نیزے پر بلند کیا۔ اب کربلا سے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ بیویوں نے چہرے اپنے سروں کے بالوں سے ڈھانپے ہوئے تھے، وہ سب رسیوں میں بندھے ہوئے تھے اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو اتنے بیمار تھے کہ مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے، اس رسی کو پکڑنے پر مجبور تھے جو اونٹوں کی رہنمائی کرتی تھی۔ انہوں نے اس جگہ سے روانگی اختیار کی۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش تھی اور بی بی زینب کو بہت دکھ تھا جب انہوں نے لاش امام حسین کو دیکھا۔ بی بی نے آواز دی، اے میرے نانا، اپنے حسین کو دیکھیں کہ وہ کس طرح خون سے تر ہے اور اس کا جسم ٹکڑوں پر پڑا ہے۔ قافلے نے کوفے کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ بنی اسد کے قبیلے کا ایک آدمی باہر آیا قافلے جانے کے بعد، میدان جنگ میں آیا تو کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جسموں سے آسمان کی طرف جانے والی ایک روشنی تھی، ہوا میں ایک پیاری سی خوشبو تھی، مجھے رونے اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ 12 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا سویم کہا جاتا ہے۔ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ 12 محرم کے دن آئے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو سپرد خاک کر دیا۔ کسی کے مرنے کے بعد سویم تیسرا دن ہوتا ہے۔ یہ واحد امام ہے جن کا سویم ہم مناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام واحد امام ہے جن کا 40 چہلم ہم مناتے ہیں۔ 40 یعنی 40واں دن مرنے کے بعد۔